اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلی علیہ۔ بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق اکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ و جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں میرے تمامی احباب جتنے بھی ویورز ہیں میرے تمام خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میرا یوٹیوب چینل جو آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں اسے لازمی سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کا بٹن لازمی پریس کر دیں تاکہ میری ہر نیو آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ جائے۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ حضور علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں قبلہ امیر المجاہدین امام خادم حسین رضوی علیہ الرحمہ کے مشن کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے ہونے والوں کا مقام کیا ہے، آپ کا کیا مقام ہے حضور کی بارگاہ میں، جو حضور کے غلام قبلہ امیر المجاہدین کے ساتھ ڈٹ کر آپ کے مشن کے ساتھ کھڑے تھے اور آپ کے مشن کے ساتھ اس پلیٹ فارم پر جب کفر نے جناب عالمی سطح پر ایسی جنگیں چھیڑ رکھی تھی کہ دنیا میں ہر مسلمان ہر دوسرے کافر سے تنگ تھا، اس لیے کہ کہاں حضور علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی ختم نبوت پر ڈاکے ڈل رہے تھے اور کہاں حضور علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی ناموس رسالت اقدس پر حملے ہو رہے تھے اور کہاں دشمنان دین پر دشمنی کرتے ہوئے حملے کر رہے تھے دین پر، اور کہاں ملا پیر اپنی کوٹھڑیوں میں بیٹھ کر حضور علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کا دین بیچ رہے تھے، اور کہاں حضور کا دین پڑھنے والے اور اس پر عمل نہ کرنے والے پیسے لے کے جناب حکومت سے اور بڑے بڑے لبرلز لوگوں سے پیسے لے کے ان کے ساتھ ایسے کام کر رہے تھے کہ جو دین کے مخالف تھے۔ اور اس دور کے اندر جس دور میں قبلہ امیر المجاہدین نے ختم نبوت پر ڈٹ کر پہرا دیا، اس دور کے اندر جس دور میں عالم کفر نے حضور علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے جناب غلاموں کے اوپر شیل پھینکوائے، غلاموں کے اوپر جناب گولیوں کی بوچھاڑ کروائی اور غلاموں کے اوپر اتنا ظلم و ستم کیا گیا کہ حضور کے غلاموں کے سروں کے اندر گولیاں چلائی گئی، نعوذ باللہ من ذالک، ان کے جناب اور تو اور ان کے اوپر تیزاب تک پھینکوایا گیا اور جہازوں سے فائرنگ کروائی گئی۔ اس دور کے اندر جو حضور علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام قبلہ امیر المجاہدین کے ساتھ کھڑے تھے، ان کا کیا مقام تھا، حضور کی بارگاہ میں ان کے والدین کا کیا مقام ہے، یہ آج اس بات پر صرف ایک ہی بات آپ کو سنانی ہے، اور وہ یہ ہے کہ قبلہ امیر المجاہدین کا ایک غلام جو کہ 5 وقت کا نمازی بھی نہیں تھا پہلے، اور اس وقت وہ گجرانوالہ کے پاس ایک موڑ ہے جہاں پہ وہ ریڑھی لگاتا ہے، اور اس کا یہ کہنا تھا کہ میں قبلہ امیر المجاہدین کو سننے کے بعد اتنا جوش و جذبے میں آیا اور میں نے اپنے ذہن میں ارادہ کر لیا کہ میں نے حضور کے دین کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے ہونا ہے اور حضور علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کو تخت پر لانے کے لیے دن دگنی رات چگنی محنت کرنی ہے اور قبلہ امیر المجاہدین کے مشن کے ساتھ ڈٹ کر کھڑا ہونا ہے اور جتنے بھی حضور کے غلام ہیں ان کی مدد کرنی ہے۔ اور اسی طرح میں حضور علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کے ساتھ ڈٹ کر کھڑا ہو گیا اور میں دن بدن میں 5 وقت کا نمازی بنتا گیا، اور ایسے ہی حضور علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کے ساتھ آہستہ آہستہ وابستگی ہونے لگی میری، اور اب میں مکمل 5 وقت کا نمازی ہوں۔ اور یہ بات قبلہ امیر المجاہدین علیہ الرحمہ کی وجہ سے ہے کیونکہ وہ آپ کا نمازی ہونے کا وسیلہ بنے ہیں۔ اور یہاں پر ایک اور بات، اس لڑکے نے یہ دماغ میں سوچا کہ میری والدہ، اس کی والدہ محترمہ کا انتقال ہوا تو اس نے اپنے ذہن میں سوچا کہ مجھے کوئی ایسا اشارہ ملے کہ قبلہ امیر المجاہدین کی جو میرے ساتھ وابستگی تھی یا میری ان کے ساتھ جو تعلق تھا حضور کے دین کی وجہ سے،
وہ تعلق میرے والدین کو کیا صلہ دیتا ہے اگلے جہان میں، اور میری والدہ محترمہ جو ہے انہیں حضور کی بارگاہ میں ان کا کیا مقام ہے، اور وہ کس جگہ پہ حضور علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے جب میں نے وفاداری کی تو میرے وفا کرنے کا صلہ میرے والدین کو کیا ملا، اس نے یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لی کہ مجھے کوئی ایسا اشارہ ملے کہ میری والدہ محترمہ جو ہے وہ جنت الفردوس میں ان کا اعلیٰ سے اعلیٰ مقام اور درجہ انہیں مل چکا ہے۔ اس نے اپنے ذہن میں یہ بات بٹھائی تو اسے ایک دن خواب میں یہ بات اسے جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرم فرمایا، اور حضور علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی خاص نگاہ ہوئی کہ اس لڑکے کا کہنا ہے کہ خواب میں مجھے حضور علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوئی، اور جب حضور علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوئی تو ساتھ ہی قبلہ امیر المجاہدین امام خادم حسین رضوی علیہ الرحمہ بھی موجود تھے، اور ان کے پاس ہی میری والدہ محترمہ بھی وہاں پر موجود تھی۔ اس لڑکے نے یہ بات قسم اٹھا کر کہی ہے، اس نے کہا ہے کہ میری والدہ محترمہ کے پاس قبلہ امیر المجاہدین بھی موجود تھے، اور حضور علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام خود بذات خود میری والدہ کے پاس موجود تھے۔ اور یہ اس لڑکے نے آج کے جو لبرلز لوگ جو حضور قبلہ امیر المجاہدین کے مخالف ہیں اور حضور علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کے لیے جو دن چگنی اور رات دگنی محنتیں کر رہے ہیں، ان کے ساتھ جو اپنے ایسے نازیبا الفاظ استعمال کرتے ہیں، سوشل میڈیا کے اوپر ایسا انہوں نے گند پھیلایا ہوا ہے کہ حضور علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کے بھی وہ مخالف ہیں اور حضور کے غلاموں کے بھی مخالف ہیں۔ اتنا کچھ ہونے کے باوجود کہ یہاں تک دلیلیں مل رہی ہیں کہ حضور شہزادہ غوث اعظم جنہوں نے خود آ کر حضور قبلہ امیر المجاہدین کے لخت جگر نور نظر قبلہ سعد حسین رضوی صاحب کے ہاتھ پر بیعت کی، اور ایسے لوگ جب حضور قبلہ شہزادہ غوث اعظم کے لخت جگر آپ نے آ کر حضور سعد حسین رضوی کے ہاتھ پر بیعت کی تو ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ بھی نعوذ باللہ من ذالک وہ بھی پاگل ہو چکے ہیں، ان کا دماغ بھی خراب ہو چکا ہے۔ اور اس لڑکے نے یہ بات سنائی ہے کہ میری والدہ محترمہ کا حضور کی بارگاہ میں یہ مقام اور مرتبہ صرف اس وجہ سے ہے کہ میں آج حضور کے دین کے ساتھ ڈٹ کر کھڑا ہوں، اور یہ وسیلہ قبلہ امیر المجاہدین بنے ہیں۔ دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ میرے علم میں برکات عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے مزید دین کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قبلہ امیر المجاہدین کا آپ کا سایہ ہمیشہ مجھ پر جو ہے وہ سلامت رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔